اس ٹیمپریچر کو 1 ڈگری بلکہ کئی ڈگری میں اگر اس کو کہوں مزید بڑھا دیا رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں. اور وہ جو بات کر رہے ہیں بڑی خطرناک ڈائمینشنز کی طرف وہ بات جا رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تک عمران خان صاحب ہوں گے یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. یہ کچھ ذرا سنی رانا صاحب کی اپنی زبان سنی. پرابلم تو جب تک بانی پی ٹی آئی ہیں اس وقت تک پرابلم تو نہیں ختم ہو سکتی. تو بانی پی ٹی آئی تو رانا صاحب اپنا سیاست میں ہے، نہ منظر عام پر ہے، نہ ان کی تصویر آتی ہے. نہیں ہی از دیئر. ان کا وجود جو ہے وہ ان کا وجود ہی پرابلم ہے. سو عمران خان صاحب کا جو وجود ہے یہ کیسا وجود ہے؟ تھوڑا سا اور کلیریفائی اگر ہو جاتا ان کے سیاسی وجود کی بات کریں، بیکاز اس کی بڑی ڈینجرس کونوٹیشنز ہیں، اور اگر نظام کو آگے چلانا ہے تو کسی ایک کے وجود کو ختم کرنے کی بات اگر ہو تو یہ کوئی اچھا اومن نہیں ہے. عامر زیاد صاحب، یہ وجود ختم کرنے کی جو بات کی رانا ثناء اللہ صاحب نے، آئی ایم ازیومنگ کہ وہ سیاسی وجود کی بات کر رہے ہوں گے، لیکن سیاسی وجود بھی تو کسی پولیٹیکل پروسیس کے تھرو ہی ختم ہوتا ہے نا. کوئی الیکشن ہوتا ہے، لوگ ووٹ آؤٹ کرتے ہیں، لوگ مسترد کر دیتے ہیں. یہ وجود کے خاتمے کی آپ کو کیا سمجھ میں آئی ہے؟ جو بھائی سیاست میں آپ کو پولرائزیشن نظر آتی ہے، بلکہ انتہا پسندانہ سوچ نظر آتی ہے ماریا، وہ کسی ایک جماعت میں نہیں ہے، بلکہ آپ کو لگے گا کہ ہماری ہر جماعت میں کہیں نہ کہیں اس کی کہتے ہیں نا نشانیاں موجود ہیں، جس کا بھی اظہار جیسے رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ نے جو ساؤنڈ بائٹ دکھایا اس سے کیا. اور بالکل آپ نے کہا کہ تشویشناک بات ہے، چاہے وہ سیاسی طور پہ خاکم بدن ایلیمنیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہو، چاہے وہ بات جو ہے اگر کوئی اور خیر ہمیں کہنا ہی نہیں چاہیے کہ اس طرح کی بھی بات اگر ہو رہی ہے تو انتہائی مضحکہ خیز بھی ہے، خوفناک بھی اور خطرناک بھی ہے. تو بات یہ کہ جب تک ایک دوسرے کی حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے، دیکھیں نا پی ٹی آئی پہ بعض اوقات جو لوگ تنقید کرتے ہیں یہی تو کرتے ہیں کہ وہ کسی سے ہاتھ نہیں ملانے کو تیار ہوتے، بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. ایک زمانہ تھا کہ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی پاکستان کی جتنی مشکلات ہیں، جتنی اس میں ہم جتنے اس میں مسائل میں گرے، اس کی وجہ جو ہے وہ شریف خاندان ہے. پھر پتہ چلا کہ نہیں، شریف خاندان کی ماشاءاللہ واپسی ہوئی اور آج جو ہے وہ دوبارہ برسر اقتدار ہے. اسی طرح کی باتیں جو تھیں پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کی قیادت کے حوالے سے ہوتی تھی. تو اس شاہراہ پہ ہم کئی مرتبہ چل چکے ہیں اور اس کا نتیجہ جو ہے وہی ڈھاک کے 3 پات. وہی ہم نے دیکھا کہ جناب کچھ عرصے کے بعد سیاست میں تلخی آتی ہے، ریاست پاکستان اپنے کچھ سال ضائع کرتی ہے، اور ہمیں جو ایک کہتے ہیں کہ آگے بڑھنا چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. ہم سنجیدہ سوالوں پہ بات نہیں کرتے، ہم اس طرح کی سیاست کرتے ہیں کہ جو منفی ہے، جو ہماری ریاست کو نقصان پہنچا رہی ہے اور ہماری سیاست اور جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے. تو یہ چیز جو، اور آپ نے جو بات کی کہ مفاہمت کی بات، یقیناً مفاہمت ہونی چاہیے، اور لیکن پھر وہی سوال کہ جناب مفاہمت کے لیے جس کے پاس اقتدار اور اختیار ہے اس کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا. اس کو جو ایک لیجیٹیمیٹ گراؤنڈ ہے حزب اختلاف کا نکالنا پڑے گا. لیکن یہاں پہ ایک بیانیے کی بھی کا بھی اس میں ایک کوئی لینا دینا ہے رضا، کیونکہ اس وقت اگر ہم بات کریں تحریک انصاف نے جو الیکشن کی پرفارمنس ہے وہ اس بیانیے پہ ہے کہ ہم مختلف ہیں، ہم اگینسٹ ایوری ون. تو آگے بڑھ کے بات کرنا، خاص طور پہ جو آپ کو سپیس بھی نہ دی جا رہی ہو، آپ کی نشستیں بھی لے لی جائیں، بات کرنے کی جو کی مینڈیٹ پہ خان صاحب آئے نہیں ہیں ووٹ لے کے، تو شاید وہ اس یہ وجہ بھی مشکل ہے کہ بات چیت نہیں ہو سکتی، مفاہمت نہیں ہو سکتی، یا ہے گنجائش وہ الیکشن کا بیانیہ ہوتا ہے، الیکشن کے بعد ایک مختلف بیانیہ بھی بن سکتا ہے. جی ماریا، دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا کہ مینڈیٹ جو ان کو ملا ہے، جو ان کی مقبولیت کی وجہ ہے وہ بھی یہی ہے کہ وہ باقی سارے جو ہیں پارٹیز وہ چور ہیں، کرپٹ ہیں اور ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ تو بارہا انہوں نے اس کا ذکر کیا. شروع سے ہی ان کا یہ موقف رہا ہے. جب حکومت میں تھے بانی پی ٹی آئی تو اس وقت بھی ان کا یہی موقف تھا. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عملی سیاست میں کمپرومائز کے بغیر آگے بات بڑھتی نہیں، اس لیے مفاہمت کا امکان ہمیشہ رہتا ہے اور میرے خیال سے اس کو رول آؤٹ نہیں کرنا چاہیے. ابھی تک جو اطلاعات بھی ہیں وہ یہ ہے کہ مفاہمت، دیکھیں نا، اس سے پہلے کہ میں کچھ کہوں، مفاہمت کس کے درمیان ہونی ہے؟ مفاہمت اگر ہم یہ سمجھیں کہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونی ہے تو وہ بات ادھوری ہوگی. اصل مفاہمت جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہونی ہے، جہاں پر 9 مئی اور اس طرح کے جو واقعات اور جو ان کا بیانیہ اور خصوصاً آرمی کے جو لوگوں کو اور جنرلز کو ٹارگٹ کرنا جو ہے اس انوائرمنٹ میں کیسے
بات چیت جو ہے وہ ہوگی. تھوڑی سی بیک فٹ پر جانا پڑے گا دونوں سائڈس کو, خصوصاً پی ٹی آئی کو, کیونکہ یہ والا ان حالات میں نہیں ہوگی, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ جتنا پریشر ڈالیں گے تو پھر وہ بات کریں گے, گھبرا جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. صحیح, لیکن بیک فٹ پہ رضا اگر ڈالنا ہے تو اس کے لیے کچھ نہ کچھ جو نظام میں اس وقت ایک ٹینشن ہے, ایک دباؤ ہے, اس کے لیورز تو کھینچنے ہیں نا. وہ کہیں سے لیورز اس ٹینشن کو ریلیز کرتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہمیں. تو پھر وہ بات کہ اگر اسد کیسر جیسے شخص بھی کہیں کہ میں کیسے مفاہمت کی بات کروں, جو تحریک انصاف کے اندر جو بات چیت کے حق میں ہمیشہ سے رہے ہیں, تو دیر از اے پرابلم نا. جی دیر از اے پرابلم, لیکن آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ مفاہمت کی یا گفت و شنید یا مذاکرہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے بغیر نہیں ہوں گے. یہ باقی سارے لوگ جو ہیں, جو بھی ان کا مقام ہو, وہ irrelevant ہیں. مروت صاحب ہو, اسد کیسر صاحب ہو, دیگر لوگ ہوں, یہ عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی جس طرح سے کام کرتی ہے, چلتی ہے, وہ عمران خان کی بات جو ہے وہی الٹیمیٹلی ہولڈ کرتی ہے. یہ اس میں اس لیے جو بھی ان کے بیانات ہوں, میرے خیال سے وہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. جو اصل پارٹی کی پالیسی ہے وہ تو عمران خان. اور یہ رانا صاحب کی جو رائے لگی ہے کہ وہ سیاسی وجود جب تک عمران خان صاحب کا ہے وہ مشکل ہے, تو آپ کی اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہے؟ وہ یہ سیاسی وجود کی بات ہی کر رہے ہیں نا, بیکاز اٹس اے ویری اسٹرینج اسٹیٹمنٹ. چلو اگر میں بہت ہی کیئرفل نہیں, دیکھیں اسٹرینج نہیں, نامناسب بات ہے. ماریا صاف بات کرنی چاہیے. اپنے بدترین سے بدترین سیاسی مخالف کو بھی آپ اس کے سیاسی یا کوئی اور وجود کو ختم کرنے کی بات نہیں کرتے. اس کی کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے, اور نہ ہے ہمارے آئین میں, ہمارے قانون میں, ہمارے اخلاقیات میں اور اقدار میں. ٹھیک ہے, خان صاحب بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے, ہم اس کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے. اب اگر رانا صاحب یا کوئی اور لوگ اس طرح کی ایک ایکسٹریم پوزیشن لیں گے تو وہ بھی بالکل ہی قابل مذمت ہے. آپ عمران خان ایک ریالٹی ہے, پی ٹی آئی ایک ریالٹی ہے, اس کے پیچھے لاکھوں کروڑوں لوگ ان کی سپورٹ بیس ہے. آپ جب اس طرح کی بات کرتے ہیں تو آپ ان کی بھی تذلیل کرتے ہیں, آپ ان کو انڈرمائن کرتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کا ووٹر جو نکل کر اس نے ووٹ دیا, آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھی تمہارا وجود ختم ہونا چاہیے, یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو بالکل نامناسب. لیکن ابھی یہاں